پیغمبر کی زبان میری زبان ہے، پیغمبر کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ بخاری ہے چونکہ وَمَا رَمَيْتَ سورہ واقعہ انفال وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ جب تیر پھینک رہے تھے آپ تھوڑی پھینک رہے تھے، میں خدا پھینک رہا تھا۔ تو پیغمبر کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، پیغمبر کی زبان خدا کی زبان، اس لئے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم مکی سورہ۔ یہ پیغمبر اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا جب تک وحی نازل ہو۔ وحی کے کیا معنی ہے؟ وحی کے معنی کلام الہی، تو گویا زبان پیغمبر کلام الہی، دست پیغمبر دست الہی۔ تو اب جو قرآن نے کہا اسی کی نفی کی بخاری نے، اور بخاری جس نے سرور کائنات کو گرانے کی پوری کوشش کی اور عثمان کو اٹھانے کی کوشش کی شراب نوشی کے سلسلے میں، حیرت کی بات یہ ہے اگر یہ روایت مستند ہوتی تو بخاری ضرور دیتا، اس لئے کہ جس بخاری نے خلفاء رسول میں سے ابو بکر عمر عثمان معاویہ یزید کو خلفاء رسول کہا ہو، وہ بخاری اگر یہ روایت مولائے کائنات کی شان میں اس کی نظر میں مستند ہوتی تو سورہ مائدہ کی تفسیر میں، یہ قرآن کریم، یہ بخاری کی تیسری جلد، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، سورتوں کی تفسیر، یہ ضرور دیتا، سورہ مائدہ کی ضرور دیتا۔ مولائے کائنات کی شان میں جو رسول کی شان میں گستاخی کرے کیا وہ علی کو چھوڑ دے گا؟ اس نے کیا لکھا اس میں؟ اب آپ اس شخص کو جو 4 گز لمبی داڑھی، آپ چہرے کو دیکھئے، بخدا ہندو لگتا یہ اسرار، یہ ڈاکٹر اسرار، آپ مسلمان یاد رکھئے اسلام ایک دین ہے، بلال حبشی اور سیاہ پوست ہونے کے باوجود بلال کے چہرے سے ایک نور نکلتا تھا، نور نکلتا تھا، یہ دین کا نور تھا۔ یہ مسلمان اس کے چہرے کو دیکھئے، ٹی وی پر آپ چہرے کو دیکھئے، بخدا بلا مبالغہ آپ چہرے کو دیکھئے، دشمنی علی اور اولاد علی ٹپکتی ہے۔ میں ایکاش کے سوال کو امریکہ میں لے کے آتا، میں کتابیں زیادہ لے کے آیا نہیں لے کے آیا، یعنی علی وہ ذات کہ جس کو پیغمبر خدا نے نشانی قرار دی، کیوں ابن حجر نے اس روایت کو بخاری نے لکھا امیر المومنین کی فضیلت میں، بخاری نے لکھا کہ علی ایک فضیلت جو علی میں پائی جاتی ہے کسی صحابی میں نہیں، کسی صحابی میں نہیں، وہ فضیلت کیا؟ منافقین کی شناخت کا ذریعہ پیغمبر نے علی کو قرار دیا۔ یاد رکھیے منافقین کی شناخت کا ذریعہ خدا نے علی کو قرار دیا تھا، ٹھیک؟ پیغمبر نے علی کو قرار دیا تھا، ٹھیک؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیغمبر خدا منافقین کی کوئی اور نشانی کیوں نہیں بتائی آپ؟ اب سورہ منافقون ہے، سورہ واقعہ آل عمران میں، سورہ واقعہ احزاب میں جنگ سے بھاگنے والوں کے سلسلے اور بہت سی صورتوں میں منافقین کے سلسلے متواتر اور مسلسل آیات ہیں۔ آپ نام کیوں لیتے ہیں؟ نام کیوں نہیں لیا آپ نے منافقین کا؟ امیر المؤمنین کو شناخت منافقین کی نشانی قرار کیوں دی؟ اس لئے کہ نام لیتے تو زمانے سے اسی زمانے سے منحصر ہو جاتے۔ علی کو نشانی قرار دے کے بتایا قیامت تک دیکھ لو جو علی سے دشمنی کا اظہار کرے منافق ہے۔ آج وہی منافقت بول رہی ہے۔ یہ بخاری میرے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم حیرت کی بات ہے، جب ہم عمر کے خلاف، ابو بکر کے خلاف، عثمان کے خلاف، عبد الرحمن بن عوف کے خلاف، ابو ہریرہ کے خلاف، اسی طرح سے جتنے ان کی نظر میں عبد الرحمن بن عوف کے خلاف، عبداللہ بن عمر کے خلاف جتنی روایتیں خود الاصحاب فی تمیز الصحابہ اہل سنت کے امام کہلاتے ہیں وہاں سے پیش کریں، ابو ہریرہ کی یعنی کس بیانی اور جھوٹ پر عمر نے کوڑے مارے ان کی کتابوں سے پیش کریں تو کیا کہتے ہیں؟ بخاری میں نہیں، بخاری میں نہیں یہ روایت، اگرچہ اصحاب فی تمیز صحابہ میں مگر بخاری میں نہیں، یہ روایت اگرچہ فلاں کتاب میں مثلا میزان الاعتدال ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال میں مگر بخاری میں نہیں ہے۔ مثلا یہ کتاب ہاں ابن حجر مکی نے لکھا ہے، درست ہے یہ واقع، مگر مسلم میں نہیں ہے۔ اے خبیث، یہ روایت بخاری میں نہیں تو پھر کیوں پیش کر رہا؟ جب تیرا معیار بخاری و مسلم ہے تو جو بخاری اور مسلم میں نہیں ہے تو پھر تو کیوں پیش کر رہا؟
سوال یہ جب تیری نظر میں صرف بخاری اور مسلم ہے تو جو روایت بخاری اور مسلم، اب آئیے ایک صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بخاری جلد سوم. حدثنا یعقوب ابن ابراہیم حدثنا ابن علیہ حدثنا عبد العزیز ابن سہیب قال قال انس ابن مالک ما کان لنا خمر غیر. میں یہ عربی عبارت ہے اور عربی عبارت کے ساتھ جو ترجمہ کیا ہے عبارت کا ہندوستان کے مشہور و معروف دیوبند کے عالم امام المحدثین علامہ وحید الزمان. وحید الزمان کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ میرا ترجمہ بھی نہ ہو. ہم سے یعقوب ابن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن علیہ اسماعیل ابن ابراہیم نے کہا ہم سے عبدالعزیز ابن سہیب نے، انہوں نے کہا انس ابن مالک نے کہا ہم لوگوں کا تو شراب فضی کے سوا کچھ نہ تھا، یہی شراب جس کو تم فضل کہتے ہو. میں کھڑا ہوں ابو طلحہ اور فلاں فلاں ابو دجانہ سہیل ابن بیدہ ابو عبیدہ ابن قعب معاذ ابن جبل ابو ایوب کو پلا رہا تھا. اتنے میں ایک شخص آیا نام نہ معلوم، کہنے لگا کہ خبر بھی ہے. انہوں نے پوچھا کیا؟ کہو تو. کہنے لگا شراب حرام ہو گئی. تب ان لوگوں نے کہا انس ان کوزوں کو بہا دے. اس کے بعد سے جب سے اس آدمی نے یہ خبر دی کبھی نہ شراب کو پوچھا نہ اس کو پیا. ہم سے صدقہ ابن، یہ صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 843 کی عبارت جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. ہم سے صدقہ ابن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان ابن عینیہ نے خبر دی، انہوں نے عمر ابن دینار سے، انہوں نے جابر سے، انہوں نے کہا احد کے دن بعض لوگ صبح کو شراب پیے ہوئے تھے، اسی حال میں شہید ہوئے. اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. ہم سے اسحاق ابن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم کو عیسیٰ اور عبداللہ ابن ادریس نے خبر دی، انہوں نے ابو حیان یحییٰ ابن یزید سے، انہوں نے امام شعبی سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر سنا، وہ کہتے تھے لوگوں شراب حرام ہے. شراب 5 چیزوں سے بنا کرتی ہے، انگور، کھجور، شہد، گیہوں، جو اور شراب جو کی شراب. عقل میں فطور آئے اور خمر، عقل میں فطور آئے تو وہ خمر ہے. یہ میں نے اپنے یعنی عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ سے یہ گفتگو سنی منبر کے اوپر. یہاں پر بخاری نے اس آیات ان آیات کی تفسیر میں کہیں پر بھی مولائے کائنات کا نام و نشان بھی نہیں، مولائے کائنات کے بارے میں کوئی ذکر نہیں. اور یہی صحیح مسلم میں، یہی روایت صحیح مسلم میں ہے، یہی روایت بخاری میں ہے کہ یہاں پر ایک جگہ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے دعوت کی تھی، وہاں بخاری نے نہیں کہا امیر المومنین تھے. امیر المومنین کا نام نہ بخاری نے لکھا نہ مسلم نے لکھا. ٹھیک، اب آئیے میں اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں اب آپ ایک صلوات بھیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں